یہ حقیقت ہے کہ ایک اچھی پاک کردار اور محبت کرنے والی بیوی مرد کے لیے دنیا ہی میں جنت مل جانے کے مترادف ہوتی ہے، جبکہ بے کردار اور خود پرست بیویاں جہنمی کہلائی جا سکتی ہیں۔ ایک شخص کا احوال جو جنت چھوڑ کر جہنم میں جا پڑا تھا۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ ساک نانی کراچی نے کبھی کبھار یہ منظر ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک سفید پوش خاندان کے افراد اترے ہوئے چہروں کے ساتھ سائے دیوار میں بیٹھے ہیں اور ان کا سامان گلی میں پڑا ہے۔ ایسی صورتحال عموماً اس وقت پیش آتی ہے جب مالک مکان نے کرایہ دار کے خلاف عدالت سے حکم نامہ بے دخلی حاصل کر لیا ہو، لیکن بعض اوقات ایک زور آور مالک مکان کمزور کرایہ دار کو عدالتی حکم نامے کے بغیر بھی مکان سے بے دخل کر دیتا ہے۔ یہ سراسر غیر قانونی فعل ہے اور قابل دخل اندازی پولیس ہے۔ لیکن میرے سامنے جو کیس آیا وہ ان دونوں صورتوں سے مختلف تھا۔ مالک مکان اور کرایہ دار دونوں سگے بھائی تھے۔ مالک مکان بڑا بھائی تھا، چھوٹا بھائی اپنی فیملی کے ہمراہ مکان کی اوپری منزل پر رہتا تھا۔ بڑے بھائی نے ایک روز موقع پا کر چھوٹے بھائی کا سامان گلی میں رکھوا دیا اور مکان کو مضبوط تالا لگا دیا، مگر بہتر یہ ہوگا کہ تفصیل متاثرہ فریق کے تعارف کے ساتھ پیش کی جائے۔ ایک صبح میں دفتر پہنچا تو دو افراد کو اپنا منتظر پایا۔ ایک 35-36 سالہ خوش شکل خاتون تھی جس نے سیاہ ریشمی برقع پہن رکھا تھا۔ اس کا رنگ گورا، نقوش تیکھے اور جسم قدرے فربا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اسے ٹھیک سے سونا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہمراہ جو شخص تھا اس کی عمر 50 اور 55 سال کے درمیان معلوم ہوتی تھی۔ اس کا رنگ سانولا، قد ناٹا اور بال زیادہ تر سفید تھے۔ اس نے سستے کپڑے کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایک سادہ مزاج شخص نظر آتا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، وکیل صاحب، میرا نام افتخار حسین ہے اور یہ میری بیوی عارفہ ہے۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا، دونوں میں عمر کے علاوہ شکل و صورت کا بھی اچھا خاصا فرق تھا۔ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، افتخار حسین نے مزید کہا۔ ہم نصیر آباد کے ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ کل رات ہم ایک شادی سے واپس آئے تو ہمارا سارا سامان گلی میں پڑا تھا اور مکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ مالک مکان نے ہماری عدم موجودگی میں خنڈوں کی مدد سے ہمارا سامان گلی میں پھینکوا دیا تھا۔ پوری بات بتاؤ نا، عارفہ بیگم نے کہا۔ مالک مکان کیوں کہتے ہو؟ وہ تمہارا بھائی ہے۔ کہاں کا بڑا بھائی؟ افتخار حسین نے کہا۔ مجھے تو اس کو بھائی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ شرم آئی یا کچھ بھی ہو، بھائی کا رشتہ تو ختم نہیں ہو سکتا، عارفہ بیگم نے کہا۔ وکیل صاحب، ہماری 3 بیٹیاں ہیں، 2 جوان ہو چکی ہیں، ایک ابھی چھوٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے 3 بیٹیوں کے ساتھ فٹ پاتھ پر رات گزاری۔ اس شخص کے دل میں ذرا رحم نہیں آیا۔ میں تو دوسرے خاندان کی صحیح، مگر وہ لڑکیاں تو اس کی بھتیجیاں ہیں۔ اگر اس کے اندر ذرا بھی غیرت ہوتی تو ایسی حرکت نہ کرتا۔ ہم 18 سال سے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس خدمت کا اس نے یہ صلہ دیا کہ ہمیں فٹ پاتھ پر پھینک دیا ہے۔ کیا آپ پولیس کے پاس نہیں گئے؟ میں نے پوچھا۔ گئے تھے، انہوں نے رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں پہلے کرائے کی رسید دکھاؤ۔ افتخار حسین نے کہا، ظہیر نے انہیں رشوت کھلا دی ہے۔ ہم رات کے 1 بجے تک تھانے میں بیٹھے رہے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ثبوت لے کر آؤ، بغیر ثبوت کے کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ثبوت کہاں سے لائیں؟ عارفہ بیگم نے کہا۔ ہم نے انہیں کبھی غیر سمجھا ہوتا تو کرائے کی رسید لیتے۔ سب مل جل کر رہتے تھے۔ میری 3 بچیاں اسی گھر میں پیدا ہوئی ہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ چھوٹی بچی رات کو پوچھ رہی تھی، امی، تایا ابا نے ہمیں گھر سے کیوں نکال دیا ہے؟ ان سے پوچھ لیں۔ 3 بچیاں تایا ابا کی خدمت میں لگی رہتی تھیں۔ تایا ابا کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تایا ابا کی چائے کا وقت ہو گیا ہے، آہستہ بولو، تایا ابا کے آرام کا وقت ہے، یہاں تک کہ وہ بچیوں سے پیر تک دبواتے تھے۔ وہی تایا ابا رات کو اکیلے بنگلے میں پڑے خراٹے لے رہے تھے اور ان کی خدمت گار بھتیجیاں گلی میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ اس کی شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں۔
اس وقت مذکورہ مکان میں اس کی ساس جیٹھ اور جٹھانی رہتے تھے۔ اس وقت وہ مکان 2 منزلہ تھا۔ اوپر کی منزل پر 2 پورشن تھے جن میں کرایہ دار رہتے تھے۔ یہ لوگ گراؤنڈ فلور پر رہتے تھے۔ ان کی جیٹھ ظہیر حسین کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بیوی فیشن پرست تھی اور گھر کے کاموں کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ ساس ضعیف ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر سکتی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر عارفہ بیگم نے گھر کا کام سنبھال لیا۔ اس کا شوہر افتخار کسی ادارے میں کلرک تھا اور پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا۔ پھر بھی اس کی آمدنی بڑے بھائی کے مقابلے میں بہت کم تھی، آدھی بھی نہیں تھی۔ ظہیر چونکہ سرکاری افسر تھا اس لیے اس کی تنخواہ خاصی معقول تھی، نیز اسے مکان کا کرایہ بھی ملتا تھا۔ عارفہ بیگم کی بوڑھی ساس اس سے بہت خوش تھی، لیکن ظہیر حسین کی بیوی نجمہ کی ہر وقت تیوری چڑھی رہتی تھی۔ وہ چونکہ مالک مکان کی بیوی تھی اس لیے وہ عارفہ سے کام لینا اپنا حق سمجھتی تھی۔ جب عارفہ کی پہلی بیٹی ہوئی تو نجمہ کا رویہ کچھ زیادہ خراب ہو گیا، کیونکہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے وہ پہلے کی طرح گھر کے کام نہیں کر سکتی تھی۔ ظہیر حسین اپنی خوبصورت بیوی سے دبتا تھا اور ہمیشہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ دوسری بچی کی پیدائش کے بعد عارفہ بیگم اور زیادہ مصروف ہو گئیں۔ ظہیر حسین نے 1-2 مرتبہ اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا کہ اسے اب اپنی ساس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس بات پر نجمہ بیگم نے گھر میں مستقل فساد کھڑا کر دیا۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر افتخار حسین نے بڑے بھائی سے کہا کہ اگر وہ اجازت دیں تو وہ چھت پر سیمنٹ کی چادروں کے 2 کمرے ڈال لے۔ ظہیر حسین نے اس بات کی باخوشی اجازت دے دی۔ اس وقت کسی نے یہ نہ سوچا کہ 2 کمروں کی تعمیر پر جو خرچہ آئے گا اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی۔ اصولی طور پر مالک مکان تو وہی کہلاتا ہے جو زمین کا مالک ہو۔ افتخار حسین نے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کر چھت پر 2 کمرے، کچن اور باتھ روم تعمیر کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ظہیر حسین نے بعض وجہ کی بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ایک بے اولاد بیوہ سے شادی کر لی۔ 1.5-2 سال بعد اس عورت نے ظہیر حسین سے خلا لے لیا اور الگ ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس کی بوڑھی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ تنہا رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے بھائی کے گھر میں کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے لیے کبھی وہ اوپر چلا جاتا اور کبھی افتخار حسین کی بیوی اس کا کھانا نیچے پہنچا دیتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے چھت پر ایک کمرہ اور تعمیر کروا لیا اور گراؤنڈ فلور کے 2 پورشن کر کے انہیں بھی کرائے پر چڑھا دیا۔ اب اس کے تمام ضروریات بھائی کے گھر سے پوری ہونے لگی، سوائے اوپر کے اخراجات کے۔ عارفہ بیگم نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ سوچ کر کبھی ظہیر حسین سے کھانے پینے کے پیسے نہیں مانگے کہ وہ اس کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ ایک خاموش سمجھوتا تھا۔ ظہیر حسین نے ان سے کبھی کرایہ نہیں مانگا تھا اور انہوں نے کبھی کھانے پینے کے پیسے نہیں مانگے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ظہیر حسین کی خاطر خدمت الگ کرتے تھے۔ ظہیر حسین اس انتظام سے بہت خوش تھا اور اکثر یہ کہتا رہتا تھا کہ جب اس کی بھتیجیوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو وہ تینوں کے نام اپنے مکان کا ایک پورشن کر دے گا۔ 3 سال پہلے تک صورتحال بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ پھر ظہیر حسین نے اچانک ایک ادھیر عمر نرس سے شادی کر لی۔ اس عورت کا نام شبانہ کوثر تھا اور وہ ایک خاصے بڑے خاندان کی فرد تھی۔ اس کا گھر کراچی میں تھا مگر ملازمت حیدرآباد کے ایک اسپتال میں تھی۔ وہ مہینے میں 1-2 روز کراچی میں گزارتی تھی۔ عارفہ بیگم نے مجھے بتایا کہ شبانہ کوثر نے آتے ہی میاں کو اپنی مٹھی میں کر لیا اور ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی کراچی آتی عارفہ بیگم اور اس کی بچیوں سے یوں خدمت کرواتی جیسے وہ اس کی کنیزیں ہوں۔ اس کو تو وہ کسی طرح برداشت کر لیتی تھی مگر اس کے آتے ہی اس کے رشتہ داروں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی تھی جن کی خاطر مدارت عارفہ اور ان کی بچیوں کو ہی کرنا پڑتی تھی۔ باقول افتخار حسین وہ سب مطلبی لوگ تھے اور اس کے بھائی کو اپنے خوش آمدانہ رویے سے بے وقوف بناتے رہے تھے۔ ان سب کی نظریں مکان پر لگی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ افتخار حسین اور اس کی فیملی انہیں بہت کھٹکتی تھی اور وہ ظہیر حسین کو ان سے بدظن کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ کچھ عرصے سے شبانہ کوثر نے اپنے شوہر سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اس کی خدمت کرنے کے لیے ملازمت چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن وہ اپنی دیورانی اور اس کے کنبے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اس لیے پہلے ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ ظہیر حسین اگر چاہتا تو کسی کرایہ دار سے 1-8 پورشن خالی کروا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی آمدنی میں کمی گوارا نہیں کی اور بھائی کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ مکان خالی کر دے۔ ظہیر بھائی، ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں، افتخار حسین نے کہا۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم کرائے کا مکان افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر بھابھی ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تو آپ کسی کرایہ دار کو مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیں۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، ظہیر حسین نے کہا۔ بھائی ہونے کی حیثیت سے جو کچھ میں کر سکتا تھا کر چکا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے بیوی بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ آخر تم کب تک میرے در پر پڑے رہو گے؟
میرا خیال ہے کہ ہم آپ پر بوجھ نہیں ہیں، افتخار حسین نے کہا۔ میری بیوی بچے تو ہر وقت آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بات یقیناً تمہاری بیوی نے ہی کہی ہوگی۔ جو خدمت وہ میری کرتے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے 2 وقت کا کھانا میرے سامنے رکھ دیا تو کون سا احسان کر دیا۔ میں اتنا محتاج بھی نہیں ہوں، تم لوگ کو مفت کا گھر ملا ہوا ہے۔ اگر تمہاری بیوی فضول خرچ نہ ہوتی تو اب تک پیسے جوڑ کر اپنا گھر بنا لیتی۔ مفت کا گھر تو نہیں ہے، افتخار حسین نے کہا۔ ہم نے آپ سے کبھی کھانے پینے کے پیسے نہیں لیے۔ اگلی بات تم یہ کہو گے کہ یہ 2 کمرے بھی تم نے تعمیر کروائے ہیں، ظہیر حسین نے برہمی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ افتخار حسین کو بڑے بھائی کے لب و لہجے نے حیران کر دیا تھا۔ اور یہ کام میں نے آپ کی رضامندی سے کروایا تھا۔ اگر آپ ہمیں یہاں سے نکالنے پر ہی تلے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کام کی موجودہ لاگت ادا کرنی ہوگی۔ دیکھو میاں، اگر تم حساب کی بات کرتے ہو تو ہر چیز کا حساب ہوگا۔ مکان کے کرائے کا بھی حساب ہوگا اور ان چیزوں کا حساب بھی ہوگا جو میں وقتاً فوقتاً تمہارے بیوی بچوں کے لیے لاتا رہا ہوں۔ حساب میں تو میرا ہی پیسہ تمہاری طرف نکلے گا، اس لیے بہتر یہی کہ خاموشی سے اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، میری بیوی تم لوگوں کی موجودگی میں یہاں رہنے پر تیار نہیں ہے۔ ظہیر بھائی، تو یہ بات ہے ساری، عارفہ بیگم نے کہا۔ یہ سارا فساد آپ کی بیگم نے پھیلایا ہے۔ ہم تو 17-18 سال سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی کسی بات کی شکایت نہیں کی تھی۔ یاد رکھیے، یہ لوگ آپ کو کھا جائیں گے۔ ان کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کے مکان پر نظریں ہیں۔ عارفہ بیگم، مکان پر تو تمہاری بھی نظر ہے، ظہیر حسین نے کہا، اور کوثر تو میری بیوی ہے، میرا مکان اس کا مکان ہے، لیکن تم نہیں چاہتی کہ میرا گھر آباد ہو۔ اس بیچاری نے تو تعلق بڑھانے کی کوشش کی تھی، شاید آپ رشتے والی بات کر رہے ہیں۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ کوثر کے بونگے سے بھتیجے کے ساتھ اپنی سمینہ کی شادی کر دوں۔ ایک تو اس کی عمر اتنی زیادہ اور دوسرے تعلیم بھی کچھ نہیں۔ شبانہ کوثر کا ایک بھتیجا تھا جو کسی میل میں کام کرتا تھا، اس کی عمر 26-27 سال کے لگ بھگ تھی، جبکہ افتخار حسین کی بڑی بیٹی سمینہ کی عمر 16-17 سال تھی۔ وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی اور خاصی خوبصورت تھی۔ کوثر بیگم نے اپنے بھتیجے کے لیے سمینہ کا رشتہ مانگا تھا، لیکن عارفہ بیگم نے انکار کر دیا تھا۔ تمہاری بیٹیوں کے لیے تو شہزادوں کے رشتے آئیں گے نا، ظہیر حسین نے غصے سے کہا، اور دیکھو آئندہ میری بیوی کے رشتہ داروں کے متعلق کوئی فضول بات نہ کرنا۔ اور سنو افتخار میاں، میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، میں تمہیں 2-3 مہینے کی مہلت دے سکتا ہوں، اس عرصے میں اپنے رہنے کی کوئی بندوبست کر لو۔ افتخار حسین نے مجھے بتایا کہ رفتہ رفتہ بدمزگی بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس کے بھائی نے اس کی بیوی اور بیٹیوں پر الزامات عائد کرنا شروع کر دیے۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا اور فحش گالیاں نکالنا شروع کر دیتا تھا۔ میں نے پوچھا، افتخار صاحب، آپ نے چھت پر جو 2 کمرے تعمیر کروائے تھے ان پر کتنی لاگت آئی تھی؟ یہ آج سے 13-14 سال پہلے کی بات ہے، افتخار حسین نے جواب دیا۔ اس وقت میٹیریل سستا تھا اور کاریگر بھی سستے مل جاتے تھے، پھر بھی 13-14 ہزار روپے خرچ ہو گئے تھے۔ آپ نے جو میٹیریل خریدا تھا اس کی رسیدیں ہوں گی آپ کے پاس؟ کچھ چیزوں کی رسیدیں نکل آئیں گی، بلاکس اور ریتی بجری کی رسیدیں کوئی نہیں دیتا۔ آپ ایسا کریں کہ رسیدیں تلاش کر کے لے آئیں اور اپنے پڑوسیوں میں سے 2-3 معتبر گواہوں کو بھی ساتھ لائیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ آپ اتنے عرصے سے اپنے بھائی کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ وکیل صاحب، اس وقت گواہوں کا ملنا بہت مشکل ہے، افتخار حسین نے کہا۔ صبح کے وقت تو سب لوگ اپنے کاموں پر نکل جاتے ہیں، اس کے علاوہ جانے آنے میں خاصا وقت لگے گا۔ اتنی دیر میں عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اس وقت ہمارے لیے ایک منٹ گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ بچیاں سامان کے پاس گلی میں بیٹھی ہیں اور آتے جاتے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آپ جلدی واپس آنے کی کوشش کریں، میں نے کہا۔ میں آپ کی واپسی تک درخواست تیار کروا لیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو اسٹے آرڈر مل جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہ تو کرایہ دار ہیں اور نہ ہی مالک مکان۔ آؤ چلیں، عارفہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی۔ ان کے چہرے پر پریشانی بکھری ہوئی تھی۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ مل ہی جائے گا، وہ ندیم کے ابا گھر پر ہوں گے۔ یا اللہ تو ہی رحم کر، پتہ نہیں میری بچیوں کا کیا حال ہوگا۔ وکیل صاحب، آپ درخواست تیار رکھیں، ہم جس ٹیکسی میں جائیں گے اسی میں واپس آ جائیں گے۔ دونوں افراتفری کے عالم میں رخصت ہو گئے۔ ان کی حالت خاصی قابل رحم تھی۔ میں نے اپنی سیکریٹری کو درخواست ڈکٹیٹ کروائی اور اپنے ایک زیر تربیت وکیل سے کہا کہ جب افتخار حسین دفتر پہنچیں تو اسے مال درخواست کے عدالت میں لے آئیں۔ پھر اسے میں نے اپنا پروگرام بتایا اور عدالت چلا گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میرا جونیئر وکیل افتخار حسین اور اس کی بیوی کے ہمراہ عدالت پہنچ گیا۔ ان کے ہمراہ 2 معمر گواہ بھی تھے۔
उस वक्त दिन के 11 बजे थे। मैंने उन्हें साथ लिया और मुतलका अदालत की तरफ रवाना हो गया। अभी हम अदालत से चंद कदम दूर ही थे कि इफ्तिखार हुसैन ठटका और मुझे रोक लिया। वकील साहब, मेरे भाई और भावज तो पहले ही अदालत में मौजूद हैं, उसने कहा। दोनों वो सामने खड़े हैं। जिस शख्स की तरफ उसने इशारा किया था उसका कद बामुश्किल 5 फीट के करीब होगा। उसका जिस्म दुबला और आंखें बहुत छोटी थीं। उसकी उम्र 60 वर्ष के लगभग मालूम होती थी। उसकी थोड़ी पर 2-2.5 इंच के सफ़ेद सफ़ेद बाल नज़र आ रहे थे, जो गालिबन उसकी दाढ़ी थी, लेकिन बालों की कमी के बायस वो खासी अजीब सी दाढ़ी लगती थी। मैंने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाया कि वो एक खुद पसंद और हरीस शख्स था। उसके साथ जो औरत खड़ी थी वो उससे कम अज़ कम 1.25 फीट लंबी और जिसामत में दुगनी थी। दोनों मुज़ाहिका ख़ेज़ हद तक बेजोड़ नज़र आते थे। शोहर 5 फीट और 100 पाउंड और बीवी 5.25 फीट और 200 पाउंड। इफ्तिखार ने बताया कि वो उसकी भाभी शबाना कौसर थी। उसने गहरा मेकअप किया हुआ था और बेक वक्त वो खौफनाक भी लगती थी और पुरकशिश भी। उसका इन्हिसार उसके चेहरे के तासुरात पर था। अगर उसके तासुरात खुशगवार हैं तो वो बहुत पुरकशिश है, और अगर चेहरे पर गुस्सा है तो खौफनाक। उसके नखूश मोटे थे और उसकी खूबसूरती मर्दाना अंदाज की थी। मुझे उस बात पर हैरत हुई कि उस हल्के फुल्के शख्स ने इतनी वज़नी औरत को कैसे कबूल कर लिया था। खुदा खैर करे, आरफा बेगम ने कहा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी कुछ परेशान हो गया। उनकी अदालत में मौजूदगी का एक ही मतलब हो सकता था। इफ्तिखार हुसैन के हमरा जो 2 मोमर गवाह आए थे वो ज़हीर हुसैन को देखकर एक तरफ हो गए। उनमें से एक ने कहा, इफ्तिखार साहब, हम सीढ़ियों के पास आपका इंतज़ार करते हैं। हमारा आपके भाई के सामने जाना मुनासिब ना होगा। फिर वो दोनों जवाब का इंतज़ार किए बगैर वापस हो लिए। मैं, इफ्तिखार और उसकी बीवी के हमरा आगे बढ़ा। ज़हीर हुसैन, जो हमें देख चुका था, आगे आया और तेवरी चढ़ाकर बोला, इफ्तिखार, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने देखा इफ्तिखार भाई के सामने गुनगुनाकर रह गया था। कोई वाज़ह बात उसके मुंह से नहीं निकल सकी थी। आरफा बेगम ने कदर बरहमी से कहा, ज़हीर भाई, ये अदालत है, हम यहाँ फरियाद लेकर आए हैं। आपने हमारे साथ जो जुल्म किया है उसकी सज़ा अल्लाह आपको ज़रूर देगा। हमें भी इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने का हक हासिल है। मैंने देखा शबाना कौसर का चेहरा काली देवी की तरह खौफनाक होता जा रहा था। वो यूं आरफा को घूर रही थी जैसे कोई थानेदार किसी 2 टके के मुजरिम को घूरता है। फिर आखिर उसने कहा, इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने आई है। ज़हीर हुसैन ने तनकीदी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर पूछा, आप इसके वकील हैं? मैंने इस्बात में जवाब दिया। इस गधे ने आपको ये नहीं बताया कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ। उसने उंगली से भाई की तरफ इशारा किया। मुझे उसकी जारहाना अंदाज पसंद नहीं आया, ताहम मैंने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए कहा, आप लगते तो नहीं। वो पंजों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए बोला, जी क्या नहीं लगता मैं? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, किसी गधे के बड़े भाई। वो उछलकर पीछे हटा, दोबारा आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, आप शक्ल से तो खासे माकूल आदमी मालूम होते हैं, मगर मेरी सफ़ेद दाढ़ी पर ना जाए। आई वाज अ फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर। वो तो मैंने आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लिया था। मुझे यकीन है कि लोग आपके कमरे में कदम रखते हुए घबराते होंगे। आप हर शख्स से उलझना शुरू कर देते हैं। उसकी बीवी ने बरहमी से कहा, जाइए जी, आप अपना काम करें। अब ये बेचारे क्या काम करेंगे? ज़हीर हुसैन ने कहा। बात करते वक्त उसे अपने छोटे कद की वजह से ऊपर देखना पड़ता था और उसकी एड़ियाँ खुद ब खुद ऊंची हो जाती थीं। वकील साहब, काम हो चुका है। हमने स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। आप इस मजहूल को समझाएं। मैं तो इसे समझाते समझाते तंग आ चुका हूँ। आखिर मैं कहाँ तक इसकी बीवी बच्चों को पालूँ? मैंने 20 साल से इन लोगों को सहारा दिया हुआ है। अगर इनकी खोपड़ी में मगज़ नाम की कोई चीज़ होती तो अब तक ये अपना मकान बना चुके होते। मुफ्त मकान में ऐश करते रहे, सारा जोर बच्चे पैदा करने पर लगा दिया, मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं की। ज़हीर भाई, इतना झूठ ना बोलें, आरफा ने अपने जोश को दबाते हुए कहा। अल्लाह को जान देना है, आपने हमको एक दिन भी आपके मकान में मुफ्त नहीं रहने दिया। आपने तो कभी खाने पीने का एक पैसा भी खर्च नहीं किया। पीछे हट जाओ। ज़हीर हुसैन ने नफरत से आरफा बेगम को डांटा। मैं तुम्हारी फजूल गोई से बहुत तंग हूँ। अब तो आप हमें धक्के ही देंगे। बुलबुले हज़ार दास्तान जो आपको मिल गई है। अल्लाह ने चाहा तो मेरे मासूम बच्चों की आहें ज़रूर आपको लगेंगी। जिस तरह आपने हमें धक्के दिए हैं, इसी तरह कुदरत आपको भी धक्के देगी। आए हाय, कैसे सरोते की ज़ुबान चल रही है। शबाना कौसर ने कहा, सुन रहे हैं आप? ये सिला दिया है इन लोगों ने आपको। अगर कोई समझदार औरत होती तो आपके पैर धो धो के पीती। इफ्तिखार अपनी बीवी को बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया। इतने में एक वकील कमरे अदालत से निकला और सीधा ज़हीर हुसैन की तरफ आया। मैं उसे मामूली से जानता था।
اس کا نام وقار الحسن تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، مبارک ہو ظہیر صاحب، اسٹے آرڈر مل گیا ہے۔ اب اگر وہ بدماش آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے تو فوراً پولیس کو فون کر دیں۔ پھر اسے میری موجودگی کا احساس ہوا، بولا، ہیلو بیگ صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ ظہیر صاحب میرے کلائنٹ ہیں۔ اس نے لفظ میرے پر زور دیا تھا۔ غالباً اسے اندیشہ تھا کہ اس کے کلائنٹ کو لے نہ اڑوں۔ بیچارے بہت شریف آدمی ہیں۔ گزشتہ روز ان کے چھوٹے بھائی نے غنڈوں کے ساتھ مل کر ان پر چڑھائی کر دی اور ان کے مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اللہ، کیسا خون سفید ہو گیا ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ میں نے چپتی ہوئی نظروں سے ظہیر حسین کی طرف دیکھا۔ دراصل اصلی خاندانی خون تو رہا ہی نہیں، خاندانی نجابت تو نجاست میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ظہیر حسین نے قہر آلود نظروں سے مجھے گھورا اور اپنے وکیل کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ میں عدالت میں گیا، پیشکار سے بات کر کے صورتحال معلوم کی، افتخار کی طرف سے وکالت نامہ داخل کیا اور اسٹے آرڈر کی ایک نقل حاصل کر لی۔ ظہیر حسین نے اپنے بھائی پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ اس نے چند غنڈوں کی مدد سے اس کے مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ درخواست میں صورتحال کی وضاحت کچھ اس طرح کی گئی تھی۔ مذکورہ مکان مدعی ظہیر حسین کی ملکیت تھا، جو اس نے بذات خود اپنے پیسے سے تعمیر کروایا تھا۔ اس مکان میں نہ تو کوئی شراکت دار تھا اور نہ وہ موروثی مکان تھا، اور نہ ہی اس کی تعمیر میں کسی غیر شخص نے کوئی پیسہ لگایا تھا۔ اس ضمن میں دستاویزی ثبوت پیش کیا گیا تھا۔ درخواست میں مزید کہا گیا تھا کہ درخواست گزار کا چھوٹا بھائی مسمی افتخار حسین کچھ عرصے قبل تک اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اس کے مکان کے ایک پورشن میں مقیم تھا۔ درخواست گزار نے نہ تو کبھی اس سے مکان کا کرایہ لیا تھا اور نہ کسی اور صورت میں معاوضہ وصول کیا تھا۔ جب درخواست گزار کی بیوی نے مکان میں رہنا شروع کیا تو اس کو اس کے بھائی کی بیوی اور بچوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ جھگڑا بڑھتا گیا اور بالآخر افتخار حسین اپنے بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اب کچھ عرصے سے وہ دوبارہ مکان میں واپس آنے کی کوشش کر رہا تھا اور کئی بار درخواست گزار کو دھمکیاں بھی دے چکا تھا۔ گزشتہ روز وہ چند گھنٹوں کے ہمراہ ٹرک میں سامان لاد کر اس کے مکان کے سامنے پہنچ گیا اور زبردستی مکان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ درخواست گزار نے اپنے سسرالی رشتہ داروں کے تعاون سے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ درخواست میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں، میں نے آپ کو ضروری باتیں بتا دی ہیں۔ عدالت نے مذکورہ درخواست پر حکم جاری کر دیا تھا اور افتخار حسین اور اس کے بیوی بچوں کو ظہیر حسین کے مکان میں داخل ہونے سے قانوناً روک دیا تھا۔ جب میں نے افتخار اور اس کی بیوی کو اسٹے آرڈر کے بارے میں بتایا تو وہ پریشان ہو گئے۔ یہ تو بہت برا ہوا، عارفہ بیگم نے کہا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ ہم کہاں جائیں گے وکیل صاحب؟ ہم تو بڑی امیدیں لے کر آپ کے پاس آئے تھے۔ اس درخواست میں اور کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ آپ مکان پر قبضہ کرنے کے لیے غنڈے ساتھ لے کر آئے تھے، میں نے جواب دیا، اور یہ کہ آپ کسی دوسری جگہ رہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ظہیر نے پہلے سے ساری منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، افتخار نے کہا۔ ہاں، وقتی طور پر تو کچھ نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنی رہائش کا انتظام کرنا پڑے گا، کیونکہ اب ہمیں باقاعدہ مقدمہ لڑنا پڑے گا۔ آپ واپس جا کر پہلے تو اپنی رہائش کا انتظام کریں، اس کے بعد تمام ایسے کاغذات لے کر میرے پاس آ جائیں جن سے اس کیس میں مدد مل سکتی ہو۔ دونوں کے چہرے پر سخت مایوسی طاری ہو گئی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں انہیں رخصت کر کے ایک دوسری عدالت کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں چند قدم بھی چلا تھا کہ کسی نے مجھے عقب سے آواز دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ شبانہ کوثر تھی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور معذرتی لہجے میں بولی، وکیل صاحب، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی تھی۔ آپ زیادہ مصروف تو نہیں؟ مصروف تو میں ہوں، لیکن آپ کی بات سن سکتا ہوں۔ لوگوں کی باتیں سننا بھی میری مصروفیت کا ایک حصہ ہے۔ برآمدے میں لوگوں کو خاصی آمد و رفت تھی، اس لیے ہم دیوار کے قریب ہو گئے۔ وکیل صاحب، ان لوگوں نے ایک معمولی سی بات پر میرے شوہر کو ناراض کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی۔ یہ بات تو طے ہے کہ اب یہ لوگ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، کم از کم قانونی راستہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن اگر عارفہ میری بات ماننے پر تیار ہو جائے تو میں اسے پریشانی سے بچا سکتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ یہ لوگ آپ کی بات ضرور توجہ سے سنیں گے۔ میں نے خوش دلی سے کہا، اگر میرے تعاون سے آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ 2 بجے کے بعد میرے دفتر آ جائیں، اس وقت میں تسلی سے آپ کی بات سن سکوں گا۔ ویسے آپ کے ذہن میں تجویز کیا ہے؟ میں نے اپنے بھتیجے کے لیے افتخار حسین کی بیٹی سمینہ کا رشتہ مانگا تھا، اس نے بتایا، لیکن عارفہ نے انکار کر دیا۔
یہ بات ظہیر کو اچھی نہیں لگی اور انہوں نے غصے میں آ کر ان لوگوں کو گھر سے نکال دیا۔ اگر عارفہ رشتہ دینے پر تیار ہو جائے تو ظہیر انہیں دوبارہ گھر میں رکھ لیں گے، بڑی معمولی سی بات ہے۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی بڑی معمولی بات ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ عارفہ بیگم اتنی ضدی عورت ہے۔ ویسے لڑکا تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ کہیں کام وام کرتا ہے؟ جی ہاں، لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پڑھا لکھا ہے اور برسر روزگار بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی معقول تجویز ہے۔ آپ 2 بجے کے بعد میرے دفتر آ جائیں، مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اور ہاں، میں نے اسے متاثر کرنے کے لیے کہا، میں فیس کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ اس نے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے، کوئی بھی اچھا وکیل بغیر فیس کے کام نہیں کرتا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ جب میں عدالت سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا تو عارفہ بیگم کو اپنے شوہر کے ساتھ منتظر پایا۔ میری استفسار پر عارفہ نے بتایا کہ اسے میرا پیغام ملا تھا، اس لیے وہ چلی آئی۔ میں سمجھ گیا کہ پیغام پہنچانے والی شبانہ کوثر تھی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا، آپ کے جانے کے بعد شبانہ کوثر مجھے ملی تھی، وہ بھی آتی ہی ہوگی۔ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ اس کی تجویز مان لیں تو وہ آپ کو گھر میں رہنے کی اجازت دلا سکتی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، اس نے کہا۔ اگر میں نے اس کی تجویز ماننا ہوتی تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی۔ شاید میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ لڑکا تھوڑا سا مجذوب بھی ہے، کبھی کبھی اس پر دورہ پڑ جاتا ہے، اچانک اور اول فول پکنے لگتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ کوثر کہتی ہے کہ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس لڑکے کی شادی کا مسئلہ شبانہ کے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے کہا، آپ کو یہاں آنے کے لیے بھی اسی نے کہلوایا ہوگا۔ میں نے آپ کو نہیں بلوایا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ آپ آ گئیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اس قسم کے فریبوں کو فریب سے ہی مارنا چاہیے۔ آپ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد شادی والی تجویز قبول کر لیں، اس کے بعد میری ہاں میں ہاں ملاتی رہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی پڑھی لکھی اور حسین بیٹی اس پاگل کے پلے کیسے باندھ دوں؟ آپ میری بات تو سمجھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیٹی کی سچ مچ اس پاگل سے شادی کر دیں، آپ کو صرف وقتی طور پر ہاں کرنا ہے۔ میں اس عورت کو اسی کے جال میں پھانسنا چاہتا ہوں۔ اسے سمجھانے کے لیے مجھے خاصی محنت کرنا پڑی، بالآخر وہ ہاں کرنے پر راضی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد شبانہ کوثر اپنے شوہر کے ہمراہ میرے دفتر پہنچ گئی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے خاصے عجیب لگ رہے تھے۔ شبانہ کوثر نے اپنی کماندار بھویں پھیلا کر عارفہ کی طرف دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ رسمی بات چیت کے بعد میں نے کہا، ظہیر صاحب، آپ کی بیگم ماشاءاللہ خاصی سمجھدار ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ بات کچھ بھی نہیں ہے، صرف رشتے کی بات ہے، جسے باہمی افہام و تفہیم سے سلجھایا جا سکتا ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں۔ ظہیر نے غصیلی نظروں سے اپنی بھابھی کو گھورا، پر ان لوگوں کی کھوپڑی میں تو موسا بھرا ہوا ہے۔ بھائی صاحب، آپ کی آنکھوں پر تو ان لوگوں نے پٹی باندھ دی ہے، عارفہ بیگم نے کہا۔ آپ کو تو کچھ بھی۔ عارفہ بیگم، ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ شبانہ کوثر نے نخوت سے بات کاٹی۔ میرا منہ نہ کھلوانا پلیز، میں نے کہا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، ہم جھگڑنے کے لیے نہیں، جھگڑا نمٹانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں، میں باہر کا آدمی ہوں۔ میرے سامنے آپ جتنا کم بولیں گے اتنی ہی آپ کی پردہ پوشی ہوگی۔ آپ کے آنے سے پہلے میں عارفہ بیگم کو یہی سمجھا رہا تھا کہ انہیں آپ کی تجویز قبول کر لینا چاہیے۔ لڑکا زیادہ پڑھا لکھا نہ صحیح، برسر روزگار تو ہے۔ یہی تو میں کہتی ہوں، شبانہ کوثر نے کہا۔ لڑکا ماشاءاللہ ہنر مند ہے اور اچھے پیسے کما لیتا ہے، اور کیا چاہیے اس کو؟ آج کل تو اچھے اچھے پڑھے لکھے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ عارفہ بیگم کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا، شبانہ کوثر، رشتوں کی باتیں بات چیت خوشگوار ماحول کی جاتی ہیں۔ کل جو صورتحال آپ کے درمیان پیش آئی، اس سے تلخی پیدا ہوئی ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ رشتہ کی بات چیت آگے بڑھانے کے لیے اس تلخی میں کچھ کمی ہونا چاہیے۔ وکیل صاحب، صرف تلخی مت کہیے، عارفہ بیگم نے کہا۔ کل ہماری ذلت ہوئی ہے، ابھی تک ہو رہی ہے۔ میری بچیاں گزشتہ رات سے گلی میں پڑی ہیں، ہر آنے جانے والا ان سے پوچھتا ہے کہ تایا نے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ پورے خاندان کی رسوائی ہے۔ میں نے کہا، لوگ آپ کو ایک خاندان کی حیثیت سے جانتے ہیں، خاندان میں اتفاق ہو تو انسان کی عزت اور رعب بڑھتا ہے۔ تو ظہیر صاحب، آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کی سابق پوزیشن بحال کر دیں، میرا مطلب ہے کہ انہیں گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں، کہ بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایسے بات نہیں ہوگی، شبانہ کوثر نے تیزی سے کہا۔ پہلے رشتے کی بات پکی ہوگی، پھر تاریخ طے ہوگی، اس کے بعد مکان کی بات ہوگی۔ اتنے عرصے کے لیے ان کو کہیں اور انتظام کرنا ہوگا۔ عورت خاصی ہوشیار معلوم ہوتی تھی، اس کی ہر پہلو پر نظر تھی۔
میں نے عارفہ بیگم کو چند منٹ کے لیے انتظار گاہ میں بھیج دیا اور شبانہ کوثر سے راز دارانہ لہجے میں کہا، میں نے عارفہ بیگم کو بڑی مشکل سے بیٹی کا رشتہ دینے پر آمادہ کیا ہے۔ اس وقت یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، دوسرا کوئی راستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اگر ان کو کہیں ٹھکانہ مل گیا تو سمجھ لیں پھر بات گئی، پھر یہ رشتے دینے پر تیار نہیں ہوں گے۔ ایسا موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کسی کو دھکے دے کر اپنا نہیں بنا سکتے، اپنا بنانے کے لیے تو گلے لگانا پڑتا ہے۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر پوچھا، اگر اس نے بعد میں انکار کر دیا تو پھر؟ ظہیر حسین نے کہا، انکار کرے گی تو میں دوبارہ اس کا سامان سڑک پر پھینکوا دوں گا۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، آپ کہیں تو میں دونوں سے تحریر لکھوا دیتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی ایک طرف جا کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ ظہیر حسین کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی اور اس کی فیملی کی طرف داری کر رہا تھا، لیکن اس کی کالی دیوی کا انداز ظاہر کرتا تھا کہ وہ کوئی کچا کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وکیل صاحب، ہم ان کو فوراً گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ظہیر حسین نے کہا، کیونکہ آج ہم نے اسٹے آرڈر لیا ہے۔ ممکن ہے کہ آج کل پولیس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے گھر آئے، اور اگر یہ لوگ گھر میں موجود ہوئے تو ساری ہی بات غلط ہو جائے گی۔ ان سے کہیں کہ 3-4 راتوں کے لیے اپنا کہیں انتظام کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ساری بات آپ ہی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ عارفہ نے ابھی تک اپنی مرضی نہیں بتائی۔ فکر نہیں کریں، میں نے کہا، میں اسے راضی کر چکا ہوں اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تحریری ہوگا۔ آپ صرف ایک کام کریں، ان کا سارا سامان اندر رکھوا لیں۔ بیچارے 3 دن کے لیے کہاں سامان اٹھائے پھریں گے؟ جی نہیں، شبانہ کوثر نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، سامان تو باہر ہی رہے گا۔ ظہیر حسین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہم ان کا سامان برآمدے میں رکھوا دیتے ہیں، مگر یہ خود وہاں نظر نہیں آئیں گے۔ سامان کے بغیر انہیں پریشانی تو بہت ہوگی، میں نے کہا، لیکن میں عارفہ اور بیگم کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے دونوں کو اپنے کمرے میں چھوڑا اور انتظار گاہ میں جا کر عارفہ بیگم کو ساری بات چیت کا خلاصہ بتا دیا۔ پھر کہا، آپ بیٹی کا رشتہ دینے پر آمادگی ظاہر کر دیں اور تحریر پر دستخط بھی کر دیں، باقی معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس نے میری بات تو مان لی، مگر وہ مطمئن نظر نہیں آتی تھی۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں مخالف پارٹی سے مل گیا ہوں۔ شبانہ کوثر نے اپنے بھتیجے کا نام شاکر علی بتایا۔ جب میں نے اس کے باپ کا نام پوچھا تو وہ چند لمحے کے لیے سوچنے لگی، پھر شاکر علی کے باپ کا نام فتح علی بتایا۔ میں نے جو تحریر تیار کی وہ انگریزی میں تھی اور مشکل قانونی زبان میں تھی۔ اس کا ایک تحت اللفظ مفہوم تھا جو خاصا واضح تھا، لیکن بین السطور مفہوم قدرے پیچیدہ تھا۔ میں نے وہ تحریر ظہیر حسین کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ظہیر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ گریڈڈ آفیسر رہ چکے ہیں، ذرا ایک نظر ڈال لیں، کوئی گرامر کی غلطی یا کسی کمی پیشی کی ضرورت تو نہیں؟ وہ یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے چند غیر اہم باتوں کی نشاندہی کی اور مضمون اوکے کر دیا۔ میں نے اسی وقت اسٹیمپ پیپر منگوایا اور مضمون ٹائپ کرنے کے لیے اپنی سیکریٹری کے حوالے کر دیا۔ اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے، یہ معاہدہ 4 افراد کے درمیان ہے، یعنی ظہیر حسین ابن نذیر حسین، افتخار حسین ابن نصیر حسین، شبانہ کوثر زوجہ ظہیر حسین اور عارفہ بیگم زوجہ افتخار حسین کے درمیان۔ فریق نمبر 3 اور 4، افتخار حسین اور عارفہ بیگم اپنی بیٹی سمینہ کو اس شرط پر شاکر علی ولد فتح علی کے عقد میں دینے کا وعدہ کرتی ہیں کہ فریق نمبر 1 اور 2، ظہیر حسین اور شبانہ کوثر، انہیں حسب سابق اپنے مکان نمبر XX واقع نصیر آباد کی اوپری منزل پر رہنے دیں گے۔ نکاح اسلامی شرعی طریقے کے مطابق 4 ہفتے کے اندر پڑھایا جائے گا۔ رخصتی کی تاریخ فریقین کی رضامندی سے طے کی جائے گی۔ وعدہ خلافی کی صورت میں فریق نمبر 3 اور 4 کو مکان نمبر XX واقع نصیر آباد کی اوپری منزل خالی کرنا پڑے گی۔ ایسی صورت میں وہ کسی ہرجہ و خرچہ کا حقدار نہ ہوگا۔ چاروں نے اس معاہدے پر دستخط کر دیے اور میں نے نوٹری پبلک سے تصدیقی مہر لگوا لی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے متعلقہ تھانے میں فون کیا اور SHO کو اسٹے آرڈر کی تفصیل بتانے کے بعد پوچھا کہ وہ مذکورہ مکان کا جائزہ لینے کب جا رہے ہیں۔ اس نے مجھے توقف کرنے کے لیے کہا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، ہمیں اس اسٹے آرڈر کے بارے میں کوئی حکم موصول نہیں ہوا۔ یہ اسٹے آرڈر کب جاری کیا گیا ہے؟ آج صبح، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کل تک عدالت کی چٹھی موصول ہو جائے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ کا آدمی میری موجودگی میں درخواست گزار کی شکایت کا جائزہ لینے جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا وکیلوں سے دور ہی رہیں، اس نے کہا، خصوصاً آپ جیسے وکیلوں سے۔ تعریف کا شکریہ، میں نے کہا، دراصل میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں۔ ٹپ یعنی بخشش؟
टिप के एक मायने खसूसी मालूमात के भी होते हैं, खसूसी और मुफीद मालूमात। बेग साहब, आपसे मुफीद मालूमात हासिल होने की कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर हमें कल अदालत का ऑर्डर मौसूल हो गया तो मैं तकरीबन 4 बजे मौके पर पहुँच जाऊँगा। अगले रोज़ मैं तकरीबन 3:30 बजे नसीराबाद पहुँच गया। मुझे मालूम था कि ज़हीर हुसैन के मकान के निचले हिस्से में किराएदार रहते हैं। बरामदे में सामान का ढेर लगा हुआ था, कुछ सामान अंदरूनी दीवार के साथ भी पड़ा था। मैंने दाहिनी तरफ का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र शख्स ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपना तारुफ करवाया और इफ्तिखार हुसैन के बारे में पूछा। ये सामान उसी का है, उसने कहा, लेकिन वो खुद यहाँ मौजूद नहीं है। ये सामान बाहर क्यों पड़ा है? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। क्या ये लोग कहीं और जा रहे हैं? जनाब, ये भाइयों का आपस का चक्कर है। बड़े भाई ने छोटे भाई को निकाल कर बाहर किया। बड़े अजीब लोग हैं, सुबह शाम लड़ते रहते हैं। वैसे सच पूछिए तो ज्यादती बड़े भाई की है। उसने छोटे भाई की फैमिली का नाक में दम कर रखा था। ये इफ्तिखार साहब कहाँ मिल सकते हैं? मैंने कहा, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। आप सामने की कतार में दाहिनी तरफ के तीसरे मकान से पता कर लें। वहाँ चिश्ती साहब रहते हैं, अली अहमद चिश्ती उनका पूरा नाम है। इफ्तिखार साहब के बच्चे उनके घर में होंगे। शुक्रिया, मैंने कहा। आपका इसमें ग्रामी क्या है? बंदे को फारूक कहते हैं, फारूक खान जमाली। जमाली साहब, एक बात तो बताएं, जिस वक्त इफ्तिखार हुसैन का सामान निकाला जा रहा था तो आप यकीनन घर पर होंगे और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इफ्तिखार हुसैन घर पर नहीं है। आपने इस ज्यादती पर कोई एहतजाज क्यों नहीं किया? अमजद बेग साहब, ये भाइयों का मामला है, मैं इसमें दखल देता तो मेरी अपनी पोजीशन ख़राब होती। जमाली साहब, ये गुंडागर्दी आपके साथ भी हो सकती है। जो शख्स अपने भाई का सामान गली में फिकवा सकता है वो आपका सामान भी फिकवा सकता है। आप अपनी खामोशी से इस किस्म के समाजी गुंडों की हौसला अफजाई करते हैं। खामोशी से आप अपनी पोजीशन को ज़्यादा ख़तरे में डालते हैं। अगर 8-10 पड़ोसी बाहर निकल आते और ज़हीर हुसैन को इस कार्रवाई पर एहतजाज करते तो उसे इस हरकत से बाज रखने में कामयाब हो सकते थे। बात तो आप ठीक कहते हैं, पर इस नफसा नफसी के दौर में कौन किसकी परवाह करता है? मैं उसकी हालत पर अफसोस करते हुए वहाँ से रुखसत हो गया और अली अहमद चिश्ती के मकान पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद चूड़ियों की खनखनाहट में दरवाज़ा खुला और एक खूबरू लड़की ने बाहर देखा। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है। मुझे पता चला है कि मिसेज़ इफ्तिखार और उसकी बेटियां आपके घर में ठहरी हुई हैं। उनका ठिकाना छत पर है, लड़की ने जवाब दिया। क्या आप उनके वकील हैं? हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया, मैंने कहा। फिर पूछा, क्या मुझे छत पर जाना पड़ेगा या उनको नीचे भेजोगी? उसने बरामदे की दाहिनी तरफ इशारा किया, बोली, इस तरफ चले जाएं, आपको सीढ़ियाँ नज़र आ जाएंगी। मैंने लड़की का शुक्रिया अदा किया और सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर पहुँच गया। छत का शिकस्ता दरवाज़ा खुला था और ऊपर से मिली जुली नस्वानी आवाज़ें आ रही थीं। मेरी दस्तक के जवाब में एक 17-18 साल लड़की ने दरवाजे पर आई और अपनी मोटी मोटी आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से अदम तहफ़्फ़ुज़ झांक रहा था। वो सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली एक गैर मामूली हसीन लड़की थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इफ्तिखार हुसैन की बड़ी बेटी थी। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद कहा कि मैं उसके अब्बू या अम्मी से मिलना चाहता हूँ। अब्बू तो काम पर गए हुए हैं, उसने कहा। आप ठहरिए, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। चंद लम्हों के बाद आरफा बेगम चादर संभालती हुई दरवाजे पर आई और रस्मी कलमात के बाद मुझे छत पर बने हुए वाहिद कमरे में ले गई। वो 10x12 फीट का एक शिकस्ता सा कमरा था, जिसकी छत टीन की चादरों की थी और दीवारें प्लस्तर से महरूम थीं। कमरे में एक चारपाई, कुछ कपड़े और चंद बर्तन बिखरे पड़े थे। चारपाई पर एक अधेड़ उम्र औरत बैठी थी और वो 2 लड़कियां दरी पर किताबें फैलाए बैठी थीं। जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला था वो एक पुरानी सी कुर्सी मेरे बैठने के लिए ले आई। उसकी हालत काबिल रहम थी। ये कमरा चिश्ती साहब ने तरस खाकर हमें दे दिया है, आरफा बेगम ने बताया, लेकिन यह ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं है, ना पानी, ना बाथरूम और ना ही बावर्ची खाना। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि सर छुपाने को एक छत तो मिल गई। अल्लाह चिश्ती साहब को भला करे। ये मेरी बेटियां हैं। अरे शाजिया, जा दौड़ के एक बोतल ले। नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊँगा, मैंने कहा। आप तकल्लुफ़ ना करें। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि थोड़ी देर में मकामी थाने का कोई अफसर ज़हीर हुसैन की रिपोर्ट के सिलसिले में तफ्तीश करने के लिए यहाँ आने वाला है। आप ऐसा करें कि ऊपर से गली में देखती रहें या किसी बच्ची की ड्यूटी लगा दें। जैसे ही पुलिस अफसर नज़र आए, आप किसी बच्ची को साथ लेकर बरामदे में पहुँच जाएं और अपने सामान से कोई चीज़ निकालना शुरू कर दें। फिर मौका पाकर पुलिस अफसर को अपने हालात बता दें। घबराने या हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। उसने मेरी बात को तवज्जो से सुना, फिर पूछा, अगर ज़हीर भाई नीचे आ गए तो? उनकी तरफ आप बिल्कुल तवज्जो ना करें।
اپنی بات پوری کر کے چھوڑیں۔ اگر وہ غصے میں کوئی الٹی سیدھی بات کریں گے تو ان کے اپنے خلاف جائے گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ تینوں بچوں کو ساتھ لے جائیں۔ اسے پوری بات سمجھانے کے بعد میں واپس ہوا اور ظہیر حسین کے مکان کی اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ دستک کے جواب میں ایک 26-27 سالہ نوجوان نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر یوں مسکرایا جسے ہماری پرانی جان پہچان ہو۔ اس کا رنگ سانولا اور نقوش موٹے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ نوجوان کی مسکراہٹ ہونٹوں تک محدود تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیا حال چال ہے؟ اس نے سلام کر کے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا انتظار؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ میرا خیال ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے۔ اس نے مجھے گھورا۔ آپ وکیل صاحب ہیں نا؟ پھر اس بات میں جواب پا کر بولا، امی کل سے آپ کی باتیں کر رہی ہیں، آپ سمینہ سے میری شادی کروا دیں گے نا؟ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں سمجھ گیا وہ شاکر علی تھا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اچھا خاصا ایب نارمل تھا۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، دیکھو پیارے، عشق میں انسان کو مجنوں بننا پڑتا ہے، جنگلوں کی خاک چھاننا پڑتی ہے، بلکہ خاک میں ملنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر بندہ گل و گلزار ہوتا ہے۔ میری بات سن کر اس کی بانچیں کھل گئیں۔ بولا، بن جاؤں گا مجنوں، بن جاؤں گا، بندہ بن جاؤں گا، گل محمد بن جاؤں گا، گلزار بن جاؤں گا، خاک سار بن جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ میرے پاس بیلچہ بھی ہے۔ میں نے تعریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ باخبر قسم کا ایب نارمل تھا۔ شاکر علی اندر سے شبانہ کوثر کی آواز آئی، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ لمحہ بھر کے بعد وہ دروازے پر پہنچ گئی اور مجھے دیکھ کر بولی، اوہ وکیل صاحب۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے کھلے ہوئے بے تحاشا بال ساون کی گھنگھور گھٹاؤں کی طرح چہرے اور کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ میک اپ کے بغیر وہ کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا ظہیر صاحب کو سلام کرتا چلوں۔ اچھا، بڑی خوشی ہوئی۔ ظہیر تو ابھی نیچے اترے ہیں، شاید جنرل اسٹور پر گئے ہیں۔ اندر سے ایک سے زیادہ مردوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھے اندر بٹھانے میں متعمل تھی۔ میں ظہیر صاحب کو نیچے جا کر سلام کر لیتا ہوں، میں نے کہا اور واپس پلٹ آیا۔ جیسے ہی میں نیچے پہنچا، مکان کے سامنے موٹر سائیکل رکتی دکھائی دی۔ اس پر ایک ASI سوار تھا۔ اس نے انجن بند کر دیا اور اتر کر مکان کا نمبر چیک کرنے لگا۔ یہی مکان ہے، میں نے کہا۔ آپ ظہیر حسین کے مکان پر آئے ہیں نا؟ اس نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا، پھر بولا، آپ وکیل صاحب ہیں؟ آج صبح آپ نے فون کیا تھا۔ خادم کو مرزا امجد بیگ کہتے ہیں، میں نے کہا۔ میں نے کل سہ پہر کے وقت فون کیا تھا۔ وہ نوجوان اور قدرے رف قسم کا آدمی تھا، موقع بہ موقع اپنی اہمیت کا احساس دلانے والا۔ سنا ہے اس مکان پر کچھ بدماشوں نے حملہ کر دیا تھا؟ اس نے کہا۔ کدھر ہیں وہ؟ میں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا، یہاں تو کوئی بدماش نظر نہیں آتا۔ وہ برآمدے میں داخل ہوا اور سامان کو ٹھوکر مارتے ہوئے بولا، اوے دروازہ کھولو، کس کا ہے یہ کباڑ خانہ؟ یہ آپس کا چکر ہے ASI صاحب، میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ اندر سے یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں۔ گڑبڑ بیویوں نے پھیلائی ہے، بڑے بھائی بیوی کا ایک۔ آپ وکیل کس کے ہیں؟ اس نے میری بات کاٹ دی، اور میرا خیال ہے کہ آپ سرکاری کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے بھائی کی بیوی ایک بونگا سا بھتیجا ہے۔ اس نے بھویں سکیڑ کر مجھے گھورا، پھر بولا، بڑے بھائی کی بیوی کا بونگا بھتیجا؟ اچھا، پھر کیا ہوا؟ دوسری طرف میں نے رازدارانہ لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، چھوٹے بھائی کی ایک نہایت حسین بیٹی ہے، مشکل سے 17-18 سال کی ہوگی۔ بڑے بھائی کی بیوی اس حسین دوشیزہ کو اپنے بونگے سے بھتیجے کی دلہن بنانا چاہتی ہیں، اور یہی بات مبدأ فساد ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ جانے سے پہلے اس لڑکی سے ضرور ملتے جائیں۔ میرے اس مشورے سے اس کے چہرے کی سختی کچھ کم ہوئی اور بولا، مشورہ تو برا نہیں ہے۔ ہم یہ بات ہی کر رہے تھے کہ عارفہ بیگم پھولدار چادر اوڑھے اپنی بیٹیوں کے ہمراہ برآمدے میں پہنچی اور ایک ٹرنک کا تالا کھول کر اندر سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس کی تینوں بیٹیاں سیڑھیوں کے پاس رک گئی تھیں۔ میں نے ASI کے کان میں کہا، لو وہ خود ہی آ گئیں، وہ سیڑھیوں پر کھڑی ہے، درمیان والی۔ ASI نے سمینہ کی طرف دیکھا اور ہولے سے سر ہلایا، پھر عارفہ بیگم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، او مائی، یہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھتی نہیں ادھر تفتیش ہو رہی ہے، یہ کس کا سامان ہے؟ عارفہ بیگم نے ASI کی طرف مڑی اور رندی ہوئی آواز میں بولی، انسپکٹر صاحب، یہ ہم خانہ برداروں کا سامان ہے۔ جی، میرے جیٹ نے ہمارا سامان باہر پھینکوا دیا ہے، ہم اوپر والی منزل پر رہتے تھے۔ ASI نے ڈائری کھول کر اندر نظر ڈالی اور بولا، تم شاید افتخار حسین کی بیوی ہو، تمہارے آدمی کے خلاف اس مکان کے مالک نے بلووی کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ سنا ہے وہ غنڈے لے کر آیا تھا اور اس مکان پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتا تھا۔
वो खुद किधर है? मैं ज़रा देखूं तो सही वो कितना बड़ा शौरमा है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, आरफा बेगम ने कहा। ये मेरी 3 बेटियां खड़ी हैं। मैंने इन जवान बेटियों के साथ गली में रात गुजारी है। हम 18 साल से इस मकान में रह रहे थे। ये तीनों इसी घर में पैदा हुई हैं। पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देगा। ऊपर की मंजिल में हमने अपने पैसों से तामीर करवाई थी। अगर हम गुंडे लेकर यहाँ आए होते तो मेरी जवान बेटियां गली में रात गुजारती। अच्छा, तो ये तुम्हारी बेटियां हैं? एएसआई ने कहा। इधर आओ, क्या हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, इनसे क्या पूछ रहे हो आप? ज़हीर हुसैन बरामदे में दाखिल होते हुए बोला। इसका चेहरा बता रहा था कि उसने आरफा बेगम की बातें सुन ली थी। मुझसे पूछे, मैं मालिक मकान हूँ, ज़हीर हुसैन मेरा नाम है। ब्लॉवे की रिपोर्ट मैंने दर्ज करवाई थी। मैं आपके इंचार्ज साहब को सारी बात समझा चुका हूँ। उसका इशारा बहुत वादा था, लेकिन एएसआई किसी और मूड में था। उसने पुस्तक ज़हीर हुसैन का तफसीली मुआयना किया और बोला, बड़े भाई आप ज़रा सब्र करें, मैं तफ्तीश करने आया हूँ। ये लड़कियाँ आपकी क्या लगती हैं? इनको छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, आइए ऊपर बैठकर बात करते हैं। बड़े साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं ज़रा दूसरी किस्म का आदमी हूँ। आप चलें ऊपर, मैं आता हूँ। ज़हीर हुसैन ने आरफा बेगम पर बरसना शुरू कर दिया। बोला, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें मैंने मना भी किया था कि मेरे बंगले में कदम ना रखना। चलो निकलो यहाँ से। चलो लड़कियों, तुम भी जाओ। तुमको शर्म भी नहीं आती? ज़हीर भाई, ज़रा सोच समझ कर बात करना। हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। मैं संदूक से कपड़े लेने आई थी, घर से तो आपने निकाल ही दिया है। अब और क्या चाहिए आपको? इंस्पेक्टर साहब, इनका बस चले तो ये हमारा गला घोंट दें। ये इनके भाई की औलाद हैं। आज इन्हें रिश्ता बताने में शर्म आती है। शोर सुनकर आसपास के दरवाजे खुलने शुरू हो गए। कुछ लोग मकान के सामने जमा हो गए। जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो, ज़हीर हुसैन ने नफरत से कहा। मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं। शराफत के साथ यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वकील साहब, इस अहमक औरत को समझाइए। ज़हीर साहब, ये आपका घरेलू मामला है, मैंने कहा। मेरा इसमें दखल देना मुनासिब ना होगा। एएसआई ने ज़हीर हुसैन से पूछा, ज़हीर साहब, आपने इन्हीं लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी ना? ज़हीर हुसैन ने तामुल करते हुए जवाब दिया, जी हाँ, मैंने इन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट की थी। क्या आप बता सकते हैं कि आपने इनको यहाँ सामान रखने की इजाज़त क्यों दी है? जी जनाब, इसलिए मैंने रिपोर्ट लिखवाई है। उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ सामान रखा है। ये झूठ बोलते हैं, आरफा बेगम ने कहा। हमने इनकी इजाज़त से यहाँ सामान रखा है। ये सारे मोहल्ले वाले खड़े हैं। आप एक एक शख्स से पूछ लें। हम 18 साल से इस मकान में रह रहे हैं। इस गली का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। उन्होंने हमारी अदम मौजूदगी में गुंडों के ज़रिए हमारा सामान गली में फेंकवा दिया। हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसने रोना शुरू कर दिया। हमने इन मासूम बच्चियों के साथ गली में रात गुजारी। इनको ज़रा तरस ना आया। अल्लाह भरे करे चिश्ती साहब का, जिन्होंने अपने मकान की छत पर हमें एक कमरा दे दिया। आप चले मेरे साथ, अपनी आंखों से वो कमरा देख लें। चिश्ती साहब से पूछें, उनके घर वालों से पूछें, सारे मोहल्ले वालों से पूछिए। माँ को रोते देखकर बेटियों ने भी रोना शुरू कर दिया। आसपास खड़े कई लोगों के चेहरों पर रक्त नज़र आने लगी। मैंने देखा एएसआई भी मुतासिर नज़र आ रहा था। उसने निचले किराएदार फारूक खान जमाली की तरफ देखा, जो दरवाजे में खड़ा था, और पूछा, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? जमाली ने कुन अखियों से मेरी तरफ देखा और फिर बोला, जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। ये लोग इससे पहले कहाँ रहते थे? एएसआई ने पूछा। जमाली के पीछे एक औरत खड़ी थी, जो गालिबन उसकी बीवी थी। उसने जल्दी से कहा, आप इन्हीं लोगों से पूछे जी, हमें कुछ नहीं पता, हम किराएदार हैं। ये खातून ज़हीर साहब की भाभी हैं, जमाली ने जुर्रात से कहा। ये लोग ऊपर की मंजिल में रहते थे। 3 रोज़ पहले हमने कुछ लोगों को उनका सामान गली में रखते देखा था। ज़हीर साहब इस काम की निगरानी कर रहे थे। जमाली साहब, ज़हीर ने गुस्सीली नज़र से जमाली को घूरा। अच्छी तरह सोच लें कि आप क्या कह रहे हैं। क्या मतलब है आपका? जमाली ने कहा। बहुत सोच चुका हूँ। मेरी ज़मीर ने मुझे बहुत मलामत की है। मैं सारी रात ये सोचता रहा हूँ कि अगर मेरी बच्चियों को गली में सोना पड़ता तो मेरा क्या हाल होता। ज़हीर हुसैन ने अपनी हवादार दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जमाली साहब, ये मत भूलिए कि आप मेरे किराएदार हैं। किराएदार हूँ तुम्हारा, ज़र खरीद ग़ुलाम नहीं हूँ। जमाली जोश में आ गया। तुम्हारे भाई तो शरीफ आदमी था जो चुप रहा। अगर तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। तुम जैसा बेगैरत आदमी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुम्हें कम से कम अपने भतीजों की इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए था। जमाल की बीवी ने उसका बाजू पकड़ा और अंदर खींचा। बोली, आप क्यों उलझ रहे हैं? चलिए अंदर। हाँ तो बड़े साहब, एएसआई ने कहा। अब आप क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये लोग आपस में मिले हुए हैं, ज़हीर हुसैन ने कहा। आप इनकी बातों पर ना जाएं। एएसआई ने ज़हीर हुसैन की बात को नज़रअंदाज कर दिया और गली में जमा हो जाने वाले लोगों से फर्दन व फर्दन आरफा बेगम के बारे में पूछना शुरू कर दिया। कुछ लोग इधर उधर हो गए, कुछ ने सूरत हाल से लाइल्मी ज़ाहिर की
اور کچھ نے عارفہ بیگم کے بیان کی تائید کر دی۔ اسی اسنا میں شبانہ کوثر بھی نیچے آ گئی تھی۔ اس کے پیچھے شاکر علی بھی تھا، جسے وہ واپس جانے کی تلقین کر رہی تھی، لیکن وہ کسی ضدی بچے کی طرح کندھے چلا رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، اس پاگل کو دیکھیے، عارفہ بیگم نے شاکر علی کی طرف اشارہ کیا۔ اور میری اس کم عمر بیٹی کو دیکھیے، یہ عورت کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اس مجذوب کے پلے باندھ دوں، اسی وجہ سے ہمیں یہاں سے نکالا گیا ہے، اور یہ میرا جیٹ اس عورت کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ شبانہ کوثر عارفہ کی باتیں سن کر بھڑک اٹھی۔ اس نے عارفہ بیگم کو کھری کھری سنا دی، ساتھ ہی دھمکیاں بھی دینے لگی۔ اس نے برآمدے میں رکھی ہوئی کچھ چیزیں بھی باہر پھینک دیں۔ الغرض یہ کہ وہاں اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تماشائیوں کی تعداد میں لحظ بہ لحظ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شبانہ کوثر کے منہ سے کچھ ایسی باتیں بھی نکل رہی تھیں جو عدالت میں اس کے خلاف استعمال ہو سکتی تھیں۔ ظہیر حسین اسے واپس بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن فرق 1 فٹ اور 100 پاؤنڈ کا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو 1 انچ بھی سرکانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ 1-2 مرتبہ شبانہ کوثر نے اسے دھکا بھی دیا اور اس کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ بالآخر اوپر سے 2 آدمی نیچے آئے جو شبانہ کوثر اور شاکر علی کو سمجھا بجھا کر اوپر لے گئے۔ اگرچہ ظہیر حسین پولیس کو خوش کر چکا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ ایسائی کے دل میں عارفہ بیگم اور اس کے بچوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو چکی تھی۔ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا تھا، اس سے وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک وہاں موجود رہا اور تفتیش کرتا رہا۔ اس نے آس پاس رہنے والے کئی لوگوں کے بیانات قلم بند کیے اور کمرہ بھی دیکھا جہاں عارفہ بیگم عارضی طور پر مقیم تھی، اور جانے سے پہلے ظہیر حسین کو تاکید کر دی کہ وہ یا اس کا کوئی رشتہ دار برآمدے میں رکھا ہوا سامان ادھر ادھر نہیں کرے گا۔ ظہیر حسین بہت پریشان تھا۔ جب میں واپس جانے کے لیے اپنی کار میں بیٹھا تو وہ تیز چلتا ہوا میری طرف آیا اور کھڑکی سے ہاتھ اندر بڑھاتے ہوئے بولا، کل جو ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا وہ واپس کر دیں۔ اس کا انداز جارحانہ تھا اور منہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، اس کی نقل میں نے آپ کو دے دی تھی، اصل لے کر کیا کریں گے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اصل کو میں جہنم کی آنکھ میں جھونکوں گا۔ سن لیا آپ نے، یہ سارا ڈرامہ آپ نے رچایا ہے۔ آپ جیسے گربا مسکین وکیلوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ادھر صلح کا معاہدہ کرا دیا اور ادھر اس کتیا کو بھونکنے کے لیے میرے پیچھے لگا دیا۔ نکالیے وہ معاہدہ کہاں ہے؟ معاہدہ تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن اسے فریکین کی مرضی کے بغیر تلف نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل صاحب، میں اس قسم کے ہتھ کنڈے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے تلخی سے کہا، میری آدھی عمر عدالتوں میں گزری ہے، لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی قیمت بتائیے اور بات ختم کریں۔ مجھے اس کی بات پر سخت غصہ آیا۔ وہ اپنی ماہیت مجموعی سے بہت بڑھ کر بات کر رہا تھا۔ اس تضاد کی وجہ سے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، ظہیر صاحب، میری قیمت خاصی زیادہ ہے، کوئی بہت ہی کمینہ آدمی میری قیمت ادا کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ وہ میری بات کا مفہوم نہیں سمجھ پایا، غصے سے بولا، وکیل صاحب، آپ نے بڑے بڑے کمینے دیکھے ہوں گے، لیکن میرے جیسا کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں آدمی کے حلق میں اٹک جایا کرتا ہوں، آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ میں نے انجن اسٹارٹ کیا اور کار کو گیئر میں ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب کورٹ میں ہی آپ کی پیمائش کریں گے۔ وہ کار کی حرکت دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا اور جانے کیا کچھ بولتا چلا گیا۔ 2 روز کے بعد میں نے افتخار حسین کی طرف سے جواب دعویٰ داخل کر دیا۔ اس نے عمارتی سامان کی چند رسیدوں کے علاوہ ظہیر حسین کے وہ خطوط بھی میرے حوالے کیے تھے جو اس نے رائے ونڈ میں قیام کے دوران لکھے تھے۔ ان خطوط کی کچھ باتیں مقدمے میں کارآمد ثابت ہو سکتی تھیں۔ ایک خطے میں لکھا تھا، میرا تمہارے سوا اور ہے کون؟ اگر تم نے مکان پر کچھ رقم خرچ کر دی تو کیا ہوا؟ مکان جیسے میرا ہے ویسے ہی تمہارا بھی ہے، بلکہ میرا تمہارا بھی کہاں، یہ مکان تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ دوسرے خط میں لکھا تھا، تمہیں کرایہ دار سے ڈٹ کر بات کرنا چاہیے، میری عدم موجودگی میں تم مالک مکان ہو۔ اس قسم کی کچھ اور باتیں بھی تھیں جن سے یہ تاثر ملتا تھا کہ ظہیر حسین کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی اور اس کی اولاد مکان کی وارث ہوں گی۔ نیز یہ کہ افتخار حسین وقتاً فوقتاً مکان پر پیسے خرچ کرتا رہتا تھا۔ اب میں درمیانی عدالتی کارروائیوں کا ذکر حذف کرتے ہوئے سلسلہ مدعی اور گواہوں کے بیانات سے شروع کرتا ہوں۔ ضمناً یہ بتا دوں کہ پولیس رپورٹ 7% چھوٹے بھائی کے حق میں تھی اور 4% بڑے بھائی کے حق میں۔ سب سے پہلے ظہیر حسین کا بیان ہوا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کا چھوٹا بھائی شروع میں اس کے ساتھ رہتا تھا اور وہ اس سے کوئی کرایہ وغیرہ نہیں لیتا تھا، لیکن کچھ عرصے پہلے اسے شک ہوا کہ افتخار حسین اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر مکان پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس نے اسے مکان سے نکال دیا۔
وقوع والے روز وہ چند گھنٹوں کو ساتھ لے کر آیا اور زبردستی اس کے مکان میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے سسرال رشتہ داروں کی مدد سے، جو اتفاق سے موقع پر موجود تھے، یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اس کا بیان خاصا لمبا چوڑا تھا، میں نے ضروری باتوں کو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جب اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے اپنی فائل کھولی اور جرح کے لیے جنگلے کے قریب پہنچ گیا۔ ظہیر صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ مدح عالیہ، جو کہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، شروع سے آپ کے ساتھ رہ رہا تھا اور اس کی شادی بھی آپ کے توسط سے ہوئی تھی؟ وکیل مدعی نے پہلے ہی سوال پر اعتراض کیا اور لفظ شروع کی وضاحت چاہی۔ شروع سے میری مراد متنازع فیا مکان کی تعمیر اور تکمیل ہے، میں نے وضاحت کی۔ یعنی جب مکان مکمل ہوا اور مدعی نے اس میں رہائش شروع کی یا باقاعدہ رہنا شروع کیا؟ جی ہاں، یہ صحیح ہے، ظہیر حسین نے جواب دیا۔ میرا چھوٹا بھائی شروع سے مجھ پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ظہیر صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ اپنی پہلی بیوی کے زمانے میں مکان کے نچلے پورشن میں رہتے تھے؟ ہاں، نیچے رہتے تھے، اس نے جواب دیا، لیکن آپ میری بیویوں کے ذکر سے پرہیز کریں۔ میں نے اس کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی خودسر اور فیشن پرست تھیں اور آپ کی بڑی والدہ کی بالکل خدمت نہیں کرتی تھیں۔ آپ کا سارا کام آپ کی بھابھی عارفہ بیگم کرتی تھیں، لیکن جب آپ کی بھابھی کے ہاں دوسری بچی کی ولادت ہوئی اور اس کی مصروفیت بڑھ گئی تو اس نے عارفہ بیگم کا خیال کرتے ہوئے اپنی بیوی کو گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے آپ کے مشورے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے پرانے طور طریقے جاری رکھے، بلکہ عارفہ بیگم اور اس کی بچیوں کو پریشان کر دیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر افتخار حسین نے آپ کی اجازت سے چھت پر 2 کمرے تعمیر کروا لیے اور اپنی فیملی کے ہمراہ اوپر منتقل ہو گیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اوپر منتقل ہو گیا، صحیح ہے، اس نے جواب دیا، باقی سب افسانہ ہے۔ ظہیر صاحب، میرے موکل اور آپ کے چھوٹے بھائی نے متنازع فیا مکان کی چھت پر اپنے خرچے سے 2 کمرے، ایک باتھ روم اور ایک کچن تعمیر کروایا تھا، اور آپ نے اپنے خط میں اس کے اس اقدام کو سراہا تھا۔ کیا اس نے آپ سے کبھی اس خرچے کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے؟ وکیل صاحب، سیمنٹ کی 8-10 چادریں ڈلوانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے تیز لہجے میں کہا، جو کچھ میں نے اس کے لیے کیا ہے اس کا وہ کبھی معاوضہ ادا نہیں کر سکتا، بچپن سے اسے پال رہا ہوں۔ جج نے کہا، تو گویا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چھت پر جو تعمیر ہوئی ہے اس پر مدح عالیہ نے خرچہ کیا تھا؟ جناب، میں نے تو ایسی کوئی بات تسلیم نہیں کی، مکان شروع سے لے کر آخر تک میرا ہے۔ بات پورے مکان کی نہیں، چھت پر ہونے والی تعمیر کی ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ اس تعمیر کے لیے جو مٹیریل خریدا گیا تھا ان کی رسیدوں کی 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسیدیں افتخار حسین کے نام پر ہیں، اور دوسری یہ کہ مذکورہ مٹیریل 1972 میں خریدا گیا تھا، جبکہ آپ کے مکان کی تعمیر 1965 میں ہوئی تھی۔ کیا اس سے یہی نہیں ثابت ہوتا کہ یہ خرچہ افتخار حسین نے کیا تھا؟ وہ پیسے میں نے دیے تھے، افتخار نے اپنے نام کی رسیدیں بنوائی ہوں گی۔ ظہیر صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اوپر کی تعمیر پر کل کتنی رقم لگی تھی؟ اس نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد جواب دیا، تقریباً 25,000 روپے۔ میرے موکل نے جو مجھے رسیدیں دی ہیں وہ فروری اور مارچ 1972 کی ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سارا کام 1 فروری سے لے کر 21 مارچ تک مکمل ہو گیا تھا۔ ان دنوں آپ سرکاری ملازم تھے اور 2 بینکوں میں آپ کا اکاؤنٹ تھا۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ مذکورہ 25,000 روپے آپ نے کس اکاؤنٹ سے نکلوائے تھے؟ میم، میں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، آپ مجھے اس سوال کا جواب دینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جج نے غصے سے کہا، مسٹر ظہیر، عدالت کے آداب کا خیال رکھیے، یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے کہ کس سوال کا جواب دینا ضروری ہے اور کس سوال کا جواب غیر ضروری ہے۔ آپ کیوں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے؟ جناب عالی، ضروری تو نہیں کہ انسان کا سارا پیسہ بینک میں ہی رکھا ہو، اس نے کہا، کچھ پیسہ گھر میں بھی تو ہو سکتا ہے، انسان قرض بھی لے سکتا ہے، گھر کا زیور بھی فروخت کر سکتا ہے۔ مسٹر ظہیر، عدالت کے پاس آپ کے مفروضے سننے کا وقت نہیں ہے، جج نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ اس عدالت کو واضح طور پر بتائیں کہ آپ نے مذکورہ 25,000 روپے کہاں سے حاصل کیے تھے۔ یہ بہت بنیادی ایشو ہے۔ آپ کے بھائی کا دعویٰ ہے کہ تعمیر پر اس نے رقم خرچ کی تھی، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے رقم خرچ کی تھی۔ اگر رقم آپ نے خرچ کی تھی تو آپ اس کا ثبوت پیش کریں۔ وکیل استغاثہ نے کہا، جناب عالی، اس قسم کا ثبوت مدح عالیہ سے طلب کیا جانا چاہیے۔ جب اس کی باری آئے گی تو اس سے ضرور یہ ثبوت طلب کیا جائے گا، جج نے کہا۔ اگر مدعی کا ثبوت ریکارڈ پر موجود ہوگا تو مدح عالیہ کے ثبوت کی اہمیت خود بخود کم ہو جائے گی۔ جناب، میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جیسا آپ مانگ رہے ہیں۔ جو رقم میں نے مکان پر خرچ کی تھی وہ گھر میں رکھی تھی، اس لیے میں ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ میں نے اگلا سوال کرتے ہوئے کہا، ظہیر صاحب، آپ نے جو اپنے مکان HBFC سے قرض لے کر تعمیر کروایا تھا
اور ہر ماہ ایک مقرر رقم بطور قسط آپ کے اکاؤنٹ سے کٹتی تھی اور آپ کو ایک معقول رقم انٹرسٹ کی مدد سے ادا کرنی پڑتی تھی۔ 1972 میں بھی آپ کے اوپر 15,000 روپے کی لگ بھگ قرض واجب الادا تھا۔ اگر یہ قرض آپ اس وقت ادا کر دیتے تو سود کی ایک کثیر رقم سے بچ جاتے جو آپ نے 10 سال میں ادا کی۔ اگر سود کی شرح 10% سالانہ ہو تو 15,000 روپے کے اوپر 10 سال میں 12-13,000 روپے سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ آپ نے گھر میں رکھی ہوئی اس مبینہ رقم سے اپنا قرض کیوں نہ ادا کر دیا یا اسے بینک کیوں نہیں رکھ دیا تاکہ جتنا سود آپ کو ادا کرنا پڑ رہا تھا اتنا وصول بھی ہوتا رہتا؟ میں سود کو حرام سمجھتا ہوں۔ سود کی دونوں صورتیں حرام ہیں، میں نے کہا۔ سود لینا بھی حرام ہے اور سود دینا بھی حرام ہے۔ اگر آپ سود کو حرام سمجھتے ہیں تو آپ نے سود پر قرض کیوں لیا اور بینک میں اکاؤنٹ کیوں ہے آپ کا؟ قرض میں نے مجبوری کی وجہ سے لیا تھا اور بینک میں اس لیے پیسہ رکھنا پڑتا ہے کہ گھر میں چوری کا خطرہ ہوتا ہے۔ ظہیر صاحب، آپ کا جواب متضاد اور حقیقت سے بہت دور ہے، میں نے کہا۔ آپ نے 1965 میں مکان تعمیر کروایا۔ وہ ایک سستا زمانہ تھا اور اس زمانے میں 20-25 ہزار میں اچھا خاصا مکان تعمیر کروایا جا سکتا تھا۔ اب آپ کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹھیک 7 سال بعد آپ کے گھر سے 2 کمروں کی تعمیر کے لیے 25,000 روپے نکل آتے ہیں۔ آپ کے پے اسکیل کا آدمی 2-4 سال میں اتنی بڑی رقم جمع نہیں کر سکتا۔ جس محکمے میں آپ کام کرتے ہیں اس میں رشوت کا بھی کوئی چانس نہیں تھا، اس لیے یہی کہنا پڑے گا کہ رقم برسوں سے آپ کے پاس پڑی تھی۔ اس صورتحال کی روشنی میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اول، آپ نے رقم گھر میں موجود ہونے کے باوجود سود پر قرض کیوں لیا؟ دوم، اگر یہ رقم 1965 کے بعد آپ کے ہاتھ میں آئی تھی تو اس کا ذریعہ کیا تھا؟ سوم، آپ نے اس رقم سے اپنا قرض ادا کر کے سود سے نجات کیوں نہ پائی؟ چہارم، آپ نے باقول خود بینک میں اس لیے اکاؤنٹ کھلوایا تھا کہ گھر میں پیسہ رکھنا خطرناک ہے، لیکن آپ کا عمل اس کے برعکس ہے۔ آپ نے اتنی بڑی رقم مبینہ طور پر گھر میں رکھ چھوڑی اور بینک میں جمع نہ کروائی، کیوں؟ کیا آپ ان 4 سوالوں کے جواب عنایت فرمائیں گے؟ وہ یہ تشریح سن کر بوکھلا گیا اور بولا، معاف کیجیے وکیل صاحب، میری سوچ آپ سے بہت مختلف ہے۔ ظہیر صاحب، آپ کی تضاد بیانی اور جواب سے انحراف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ نے زیر بحث کمروں کی تعمیر میں کوئی رقم خرچ نہیں کی۔ کیا آپ اس کاریگر یا ٹھیکیدار کا نام بتا سکتے ہیں جس نے مذکورہ کمرے تعمیر کیے تھے؟ مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا، اس نے جواب دیا، یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے۔ ظہیر صاحب، 1973 میں آپ نے اپنی بیوی نجمہ کو طلاق دے دی اور 5 مہینے کے بعد ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ 1.5 سال بعد اس عورت نے آپ کی علیحدگی ہو گئی۔ اس کے چند ماہ بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ تنہا رہ گئے۔ پھر آپ نے بھائی کے مشورے پر نیچے والا پورشن کرائے پر چڑھا دیا اور اوپر منتقل ہو گئے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، تقریباً صحیح ہے۔ یہ صورتحال تقریباً 8 سال تک چوں کی توں برقرار رہی۔ اس عرصے میں آپ کا اپنے بھائی یا بھاوج سے کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن جب آپ نے اپنی موجودہ بیوی سے شادی کی تو آپ کے گھر میں اختلاف رہنے لگا اور آپ نے اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر اپنے بھائی کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ افتخار خود ہی اپنا گھر چھوڑ کر گیا تھا، میں نے اسے نوٹس نہیں دیا تھا۔ ظہیر صاحب، آپ دونوں بھائی 20 سال سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ آپ کا بھائی خود ہی آپ کا مکان چھوڑ کر چلا گیا اور جب واپس آیا تو باقول آپ کے غنڈوں کو ساتھ لے آیا۔ کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ میں کیا وجہ بتا سکتا ہوں؟ اس کی نیت خراب ہو گئی ہوگی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا بھائی کب آپ کا مکان چھوڑ کر گیا تھا اور کہاں رہا تھا؟ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اس نے جواب دیا۔ مسلسل جھوٹ کی وجہ سے اس کے چہرے پر اچھی خاصی بوکھلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں رہا تھا۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کا بھائی خود ہی مکان چھوڑ کر چلا گیا تھا، میں نے کہا۔ یعنی آپ کو اس کے رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا؟ کیا اس نے دوبارہ آپ کے ساتھ رہنے کی درخواست کی تھی؟ مجھے یاد نہیں، میرا خیال ہے کہ اس نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ ظہیر صاحب، شاکر علی نامی ایک نوجوان کے لیے آپ کی بیوی نے آپ کی بھتیجی سمینہ کا رشتہ مانگا تھا۔ یہ نوجوان ایب نارمل ہے اور آپ کی بیوی اس کو اپنا بھتیجا بتاتی ہیں، لیکن آپ کے بھائی اور بھاوج نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ نے ان کے انکار کی وجہ سے انہیں گھر سے نکالا ہے؟ یہ غلط۔ میں اس سوال کا جواب اس نے 2 مرتبہ دہرا جواب دینے کے بعد کہا، مجھے ایسے کسی رشتے کا علم نہیں ہے۔ کیا آپ اس دستاویزی ثبوت سے بھی انکار کرتے ہیں؟ میں نے اس معاہدے والا اسٹیمپ پیپر دکھایا۔ وہ غصے میں کانپنے لگا، بولا، آپ کو بہت جلد اس دھوکے بازی کا انجام معلوم ہو جائے گا مسٹر ظہیر۔ جج نے غصے سے کہا، عدالت کے وقار کا خیال رکھیے بیگ صاحب، یہ کیسا کاغذ ہے؟
میں نے مذکورہ معاہدے کی ایک مصدقہ فوٹو کاپی جج کو پیش کی اور کہا، جناب عالی مدعی نے اپنے بھائی پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسے گھر سے نکالا ہے۔ شاکر علی نامی نوجوان اس کی بیوی کا بھتیجا ہے اور مجذوب شخص ہے، جبکہ افتخار حسین کی بیٹی سمینہ اس سے 10-12 سال چھوٹی ہے، نہایت خوبصورت ہے اور ابھی کالج میں پڑھتی ہے۔ مجذوب اور ان پڑھ شاکر علی سمینہ کے لیے ہرگز موزوں نہیں ہے۔ اس معاہدے میں مدعی اور اس کی بیوی نے یہ اقرار کیا ہے کہ اگر افتخار حسین شاکر علی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر تیار ہو جائے تو وہ اسے یعنی افتخار حسین اور اس کی بیوی کو حسب سابق اپنے مکان کے اوپری حصے میں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے میں لفظ حسب سابق قابل توجہ ہے۔ جج نے معاہدے کو بغیر مطالعہ کیا، پھر ظہیر حسین سے پوچھا، مسٹر ظہیر، اس معاہدے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب، اس کاغذ پر ہم سے دھوکے سے دستخط کروائے گئے ہیں۔ ظہیر حسین نے گھبراہٹ میں جواب دیا، ان لوگوں نے ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ لڑکی کی ماں خود ہی رشتہ دینے پر تیار ہے۔ ہم نے تو رشتے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ بیگ صاحب نے میری بیوی سے کوئی بات کی تھی، اسی کے ساتھ کوئی فیصلہ کیا تھا۔ میں کاغذ لکھنے کے حق میں نہیں تھا، مگر میری بیوی کے کہنے پر میں نے دستخط کر دیے۔ مسٹر ظہیر، میری بات کا مختصر جواب دیں، جج نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بیوی کے کہنے پر دستخط کیے، لیکن کیا آپ اس معاہدے کے مضمون سے متفق بھی ہیں یا نہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر سمینہ اور شاکر علی کا رشتہ ہو جائے تو کیا آپ اپنے بھائی اور اس کی فیملی کو گھر میں رکھنے پر تیار ہو جائیں گے؟ ظہیر نے الجھی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، پھر تو مجبوری ہوگی۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں؟ صرف ایک سوال، اور میں نے کہا۔ پھر ظہیر حسین سے پوچھا، ظہیر حسین صاحب، آپ شاکر علی کے باپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یعنی یہ کہ وہ کون ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ شاکر علی کا باپ فوت ہو چکا ہے، وہ ایک آٹو موبائل کمپنی میں مکینیکل انجینئر تھا۔ کیا آپ اس کمپنی کا نام جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، کمپنی کا نام غالباً اورینٹل آٹو موبائلز لمیٹڈ ہے۔ میں نے یہ نام نوٹ کر لیا اور جرا ختم کر دی۔ جج نے 10 روز کی تاریخ دے دی۔ اگلی تاریخ سے پہلے میں نے افتخار حسین کو دفتر بلایا اور کہا کہ وہ اورینٹل موبائل لمیٹڈ کے دفتر سے شاکر علی کے باپ فتح علی کے بارے میں معلوم کرے، خاص طور پر اس کی بیوی بچوں کا پتہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ 4 روز بعد افتخار حسین بڑے پرجوش انداز میں میرے دفتر میں آیا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص بھی تھا۔ یہ فتح علی کے دوست نور حسین ہیں، افتخار حسین نے تعارف کرایا، اور اورینٹل آٹو موبائلز میں فورمین ہیں۔ انہوں نے فتح علی کے بارے میں ایک نئی کہانی سنائی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فتح علی شبانہ کوثر کا شوہر ہے۔ کیا مطلب؟ فتح علی زندہ ہے؟ جی ہاں، نور حسین نے سادگی سے کہا، زندہ ہے اور آج کل لاہور میں ہوتا ہے۔ یہ شبانہ بڑی بدمزاج اور تیز عورت ہے، اس نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ بیچارہ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ایک دن خاموشی سے لاہور چلا گیا۔ میرے سوا کسی کو اس کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ شبانہ شروع میں 2-3 بار میرے پاس آ کر اس کا پتہ پوچھنے لگی، مگر میں نے نہیں بتایا۔ میرا خیال ہے فتح علی نے ابھی تک اس عورت کو طلاق نہیں دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاکر علی شبانہ کا بیٹا ہے؟ جی ہاں، یہ شبانہ اور فتح علی کا بیٹا ہے۔ ماں باپ کے روز روز کے جھگڑوں نے اسے نیم پاگل بنا دیا ہے۔ پڑھا لکھا اور ذہین لڑکا تھا، لیکن اب تو بیچارہ کسی کام کا نہیں رہا۔ جبھی یہ عورت اس کی شادی کے لیے اتنی پریشان ہے، افتخار حسین نے کہا۔ اس کا خیال ہوگا کہ میری بیٹی سے شادی کے بعد یہ ظہیر بھائی کے مکان پر آسانی سے قبضہ کر لے گی۔ میں نے پوچھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ ظہیر بھائی کسی بے اولاد بیوہ یا متعلقہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، افتخار حسین نے کہا۔ وہ جہاں بھی بات کرتے تھے سب سے پہلے یہ شرط پیش کرتے تھے کہ عورت کی اولاد کوئی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس عورت نے تو بہت غلط کام کیا ہے، نور حسین نے کہا۔ شادی پر شادی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ فتح علی کو لاہور گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہوں گے۔ اب تو میرا بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ کوئی 2-2.5 سال پہلے اس کا خط ملا تھا کہ وہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے باوجہ مصروفیت جواب نہیں دیا۔ اس نے بھی دوبارہ خط نہیں لکھا۔ شبانہ اگر چاہتی تو کونسلر یا عدالت کے ذریعے بآسانی خلا حاصل کر سکتی تھی۔ نور حسین نے مجھے مزید بتایا کہ فتح علی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور ان کی کمپنی میں ایک معمولی مکینک تھا۔ میں نے اس سے فتح علی کا آخری پتہ لے لیا۔ اگلی پیشی پر شبانہ کوثر گواہی کے لیے پیش ہوئی۔ اس نے اپنے بیان میں افتخار حسین پر شدید الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ 4 ہنڈوں کے ساتھ لایا تھا، جنہوں نے اس کی بے عزتی کی تھی، گالیاں دی تھی اور اس کے گھر میں توڑ پھوڑ بھی کی تھی، یہاں تک کہ اس نے مبینہ ہنڈوں کے حلیے بھی بتائے۔
وہ گہرے رنگ کی پھولدار ساڑی میں ملبوس تھی اور حسب سابق گہرا میک اپ کر رکھا تھا۔ اپنے بیان میں اس نے عارفہ بیگم اور اس کی بیٹیوں کے کردار پر بھی حملہ کیا۔ جب اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، شبانہ بیگم، کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ آپ کس حیثیت میں مدعی ظہیر حسین کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ اس نے تیز نظر سے مجھے گھورا، بولی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ وکیل استغاثہ نے اٹھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ فاضل وکیل کیس کی اسٹڈی کے بغیر ہی عدالت میں تشریف لے آئے ہیں۔ مثل میں گواہ کے نام کے ساتھ واضح الفاظ میں زوجہ ظہیر حسین لکھا ہوا ہے۔ ظہیر حسین نام کے کئی افراد ہو سکتے ہیں، میں نے کہا، اس لیے میں اطمینان کر لینا چاہتا ہوں کہ گواہ مدعی ظہیر حسین ہی کی بیوی ہیں، اور میں سمجھنا ہوں کہ گواہ کو اس سوال کا جواب دینے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ کمرے عدالت میں ظہیر حسین بھی موجود تھا۔ مدعی میرا شوہر ہے، شبانہ کوثر نے جواب دیا، اور ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 3.25 سال ہوئے ہیں۔ شبانہ بیگم، ذرا سوچ کر جواب دیں کہ آپ کے پہلے شوہر کا نام کیا ہے؟ یہ سوال سن کر وہ چونکی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ نمودار ہو گئی۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ فاضل وکیل آج صبح کسی آئلی کیس کی اسٹڈی کر کے آئے ہیں۔ جناب والا، گواہ شبانہ کوثر کی آمد سے قبل دونوں بھائی مدعی اور مدعی عالیہ بڑے سلوک کے ساتھ اکٹھے رہ رہے تھے۔ گواہ کی گھر میں آمد کے بعد دونوں میں مندانہ کیفیت پیدا ہو گئی اور نوبت تھانے کچہری تک پہنچ گئی۔ میں گواہ کے سابق ریکارڈ اور کردار کا تعین کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ ایک سنسنی خیز انکشاف بھی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے۔ جج نے اعتراض مسترد کرتے ہوئے گواہ کو جواب دینے کا حکم دیا۔ میرے سابق شوہر کا نام فتح محمد تھا، سابق یا مرحوم؟ میں نے پوچھا۔ مرحوم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جذباتی زبان میں نے کہا، جیسے کسی بے مروت شخص کے بارے میں غصے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا نام میرے سامنے مت لو، وہ میرے لیے مر چکا ہے۔ آپ کا شوہر بھی آپ کے لیے اسی انداز میں مر چکا ہے نا؟ اس نے پریشان نظروں سے ظہیر حسین کو طرف دیکھا اور پھر بولی، ہاں کہہ سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ظہیر حسین کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ یعنی آپ کا پہلا شوہر ابھی زندہ ہے؟ میں نے کہا، اور غالباً نام کے بارے میں آپ تھوڑی سی غلطی کر رہی ہیں، اس کا نام فتح محمد نہیں، فتح علی ہے۔ وہ کچھ بولی نہیں۔ میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے پوچھا، شبانہ بیگم، یہ نوجوان جس کا نام شاکر علی ہے، آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی اور بولی، آپ میرے خاندان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ جھگڑا ان لوگوں کا ہے، ان بھائیوں کا ہے، میرا ان سے جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف گواہی دینے آئی ہوں۔ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا، شبانہ بیگم، کیا یہ حقیقت نہیں کہ شاکر علی آپ کا بیٹا ہے؟ بھتیجا ہو یا بیٹا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں گواہی دینے آئی ہوں، اپنا شجرہ نسب بتانے نہیں آئی۔ خاتون، ذرا نرمی سے بات کریں، جج نے کہا، عدالت کے وقار کا خیال رکھیں۔ ظہیر حسین کرسی میں بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ شاکر علی کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی شادی مدعی عالیہ کی بیٹی سمینہ سے کرنا چاہتی ہیں، اور مدعی عالیہ سے انکار، دونوں بھائیوں میں بدمزگی پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے شاکر علی کو اپنا بھتیجا بتایا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ آپ کا بیٹا ہے۔ لیکن خیر، یہ آپ کا شجرہ نسب کا مسئلہ صحیح، میں اپنے سوال پر زیادہ زور نہیں دیتا، مگر اب میں ایک اہم بات پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سوچ کر جواب دیں کہ آپ اور فتح علی کے درمیان علیحدگی کب ہوئی تھی؟ نیز کیا یہ علیحدگی طلاق کی صورت میں ہوئی تھی یا خلا کی صورت میں؟ اس نے رومال سے پیشانی صاف کی اور بولی، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی ہوں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ نے اس کی مدد کے لیے میرے سوال پر اعتراض کر دیا، جناب والا، میری معلومات کے مطابق شبانہ بیگم بدستور اپنے پہلے شوہر کی بیوی ہیں، دونوں کے درمیان کسی قسم کی علیحدگی نہیں ہوئی، نہ طلاق کے ذریعے، نہ خلا کے ذریعے، اور نہ ہی موت کے ذریعے، لہٰذا ایسی عورت گواہی کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اس کا نام گواہوں کی فہرست سے خارج کیا جائے۔ جج نے مقدمے کی کارروائی اگلے روز تک ملتوی کرتے ہوئے شبانہ سے کہا، کل آپ اپنے پہلے شوہر سے علیحدگی کا ثبوت ساتھ لے کر آئیں۔ میں اپنے کاغذات سمیت باہر نکلا اور دوسری عدالت کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ عقب سے کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ظہیر حسین تیز چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کی بیوی کچھ دور کھڑی تھی، غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیگ صاحب، آپ کی ذرا میری سمجھ میں نہیں آئی، اس نے میرے قریب پہنچ کر کہا، آپ کیس جیتنے کے لیے اتنے بڑے بڑے جھوٹ کیسے بول لیتے ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ سچ کو قبول کرنے کے تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ کی بیوی کا پہلا شوہر زندہ ہے اور آج کل لاہور میں ہے، میں اسے کراچی بلانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آپ دونوں
حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، گھبرا کر بولا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، شبانہ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کا شوہر زندہ ہے تو مجھے اس دلدل میں پھنسنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے شادی کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ آپ پولیس اور عدالت میں بتانے کے لیے بچا کر رکھیں، میں نے کہا۔ اس قسم کی بے خبری بھی قانون کی نظر میں جرم ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کسی اچھے وکیل سے مل کر ضمانت قبل از گرفتاری کا انتظام کر لیں۔ بیگ صاحب، آپ سے اچھا وکیل اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ آپ فی الحال کوئی کارروائی نہ کریں، میں اس جن زادی کا گلا گھونٹ دوں گا۔ مجھے امید نہیں کہ آپ کے ہاتھ اس کے گلے تک پہنچ پائیں۔ آپ 2-3 روز اور ٹھہر جائیں، میں خود آپ کے پاس آؤں گا، اور میں یہ کیس بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ چھوڑیے ظہیر صاحب، کیس چلنے دیں، ہماری کمائی پر کیوں لات مارتے ہیں؟ اگلے روز شبانہ کوثر عدالت میں حاضر نہیں ہوئی۔ ظہیر حسین کے وکیل نے 3 روز کی تاریخ لے لی۔ اس سے اگلے روز افتخار حسین اپنی بیوی کے ہمراہ میرے دفتر آیا، اور اس کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی نظر آ رہی تھی، تاہم اس کی بیوی خوش نظر آتی تھی۔ بیگ صاحب بڑا غضب ہو گیا، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، ظہیر بھائی کی بیوی نے ان پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا ہے، وہ اسپتال میں پڑے ہیں، ان کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور سر پر 60 ٹانکے لگے ہیں۔ اگر پڑوسی پر وقت ان کی مدد کو نہ پہنچ جاتے تو وہ پاگل شاکر علی انہیں نیچے پھینک دیتا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا کرتا ہے، عارفہ بیگم نے کہا۔ آخر ہم ہی ان کے کام آئے نا۔ میری ساری رات اسپتال میں گزری ہے اور میری بیٹیاں ان کے پاس بیٹھی ہیں، سمینہ اور شازیہ۔ جو کچھ بھی ہوا برا ہوا، افتخار حسین نے کہا۔ بہرحال اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون۔ انہوں نے خاص طور پر ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ایک تو وہ کیس ختم کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی پیسے خرچ ہوں گے وہ ادا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں ان کے وکیل سے مل کر کوئی صورتیں نکال لوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شبانہ کوثر کو فوراً طلاق دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ طلاق نامہ تیار کر دیں، یہ طلاق نامہ کل تک رجسٹری ہو جانا چاہیے۔ شبانہ اس وقت کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ لوگوں نے اس کے خلاف رپورٹ درج نہیں کروائی؟ ہم نے تو بہت کہا کہ پولیس میں رپورٹ کریں، عارفہ بیگم نے کہا۔ گرفتار ہو جائے گی، مگر وہ نہیں مانے۔ تم اصل بات نہیں جانتی، افتخار حسین نے کہا۔ رپورٹ درج کرانے سے بڑی گڑبڑ ہو سکتی تھی، ظہیر بھائی خود پھنس جاتے۔ شبانہ کا پہلا شوہر زندہ ہے اور ابھی تک اس نے شبانہ کو طلاق نہیں دی۔ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ بیگ صاحب، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، افتخار حسین نے کہا۔ ظہیر بھائی نے گھر کی چابیاں ہمارے حوالے کر دی ہیں۔ آج صبح وہ ہم سے معذرت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شبانہ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ میں نے ان کی فائل بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔